هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے۔ کل مقوم للعالی مقوم للسافلی، ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگا۔ کالقابل للابعاد، جیسے کہ قابل ابعاد یہ، فإنه مقوم للجسم، اس لیے کہ یہ جسم کے لیے مقوم ہے۔ وہو مقوم للجسم النامی، اور جسم یہ جسم نامی کے لیے مقوم ہے۔ والحیوان والانسان، اور حیوان کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔ وکالنامی فإنه كما أنه مقوم للجسم النامی مقوم للحیوان ومقوم للانسان أيضا، اور جیسے کہ نامی اس لیے کہ وہ جس طرح جسم نامی کے لیے مقوم ہے، حیوان کے لیے بھی مقوم ہے، ومقوم للانسان أيضا، اور انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔ وکالحساس والمتحرک بالارادۃ، اور جیسے کہ حساس اور متحرک بالارادہ، فإنهما كما أنهما مقومان للحیوان كذلك مقومان للانسان، اس لیے کہ یہ دونوں جس طرح حیوان کے لیے مقوم ہے اسی طرح انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔ ولیس کل مقوم للسافل مقوما للعالی، اور ایسا نہیں ہے کہ جو سافل کے لیے مقوم ہو وہ عالی کے لیے بھی مقوم ہوگا۔ فإن الناطق مقوم للانسان وليس مقوم للحیوان، اس لیے کہ ناطق یہ انسان کے لیے ماقبل میں بیان کیا گیا تھا کہ فصل یہ نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے اور جنس کے لیے مقسم ہوتی ہے۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک اصل اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ مقوم کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ کل مقوم للعالی مقوم للسافلی، یعنی ہر وہ فصل، خواہ فصل قریب ہو یا فصل بعید ہو، جو نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ مثال سے سمجھایا اس کو، مثال کے طور پر جسم مطلق یہ ایک نوع ہے اور نوع عالی ہے، اس کے لیے قابل ابعاد ثلاثہ، دیکھیے ابعاد ثلاثہ، ابعاد بعد کی جمع ہے اور ثلاثہ کے معنی تین کے آتے ہیں، تو تین بعد کہا جاتا ہے فلسفہ کی اصطلاح کے اندر طول، عرض، عمق، جس کو ہمارے زمانے میں جدید ماڈرن زمانے کے اندر کہتے ہیں نا 3D، 3 ڈائمینشن۔ تو تین جہت یعنی طول، عرض، عمق، جو شاید تین جہت کے اندر یعنی اس کے اندر طول بھی ہو، عرض ہو، عمق ہو، ان تینوں میں تقسیم ہو سکتی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے قابل ابعاد ثلاثہ۔ تو جسم مطلق ایک نوع ہے، اس کے لیے قابل ابعاد ثلاثہ یہ مقوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مطلق کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ الجسم هو جوہر قابل للابعاد الثلاثہ، یعنی جسم ایک ایسا جوہر ہے جو قائم بالذات ہے، اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اور یہ تینوں جہت کے اندر طول، عرض، عمق کے اندر تقسیم کو قبول کرتا ہے، لہذا قابل ابعاد ثلاثہ یہ جسم مطلق کی قوام اور حقیقت میں داخل ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ قابل ابعاد ثلاثہ یہ جسم مطلق کے لیے مقوم ہے۔ اب ایک دوسری بات سمجھیے کہ یہ قابل ابعاد ثلاثہ مذکورہ جو ابھی اصل بیان کیا گیا ہے قاعدہ میں جو بیان کیا مصنف نے، اس کی تحت جس طرح جسم مطلق یعنی نوع عالی کے لیے مقوم ہے اسی طرح نوع سافل کے لیے بھی مقوم ہوگا، چنانچہ جس طرح جو ہے وہ جسم مطلق کے لیے مقوم ہے اسی طرح
وہ نوع سافل یعنی جسم نامی، حیوان اور انسان کے لیے بھی مقیم ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسم مطلق ایک جسم ہے، اسی طرح جسم نامی، حیوان اور انسان بھی جسم ہے۔ لہذا قابل بعد ثلاثہ جس طرح جسم مطلق کے قیام اور حقیقت میں داخل ہو کر اس کے لیے مقیم ہوگا، اسی طرح جسم نامی، حیوان اور انسان کی حقیقت میں داخل ہو کر ان کے لیے بھی مقیم ہوگا۔ آگے مزید مثال سے اس کی وضاحت کی مصنف نے۔ ایک دوسری مثال لے رہے ہیں کہ دیکھیے جس طرح جسم نامی، حیوان اور انسان کی حقیقت میں داخل ہو کر ان کے لیے مقیم ہے، ایسے ہی نامی جسم نامی کے لیے مقیم ہے۔ اور جسم نامی یہ اگرچہ نوع متوسط ہے، لیکن دیگر انواع یعنی حیوان اور انسان کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کو نسبتاً کہا جائے گا کہ نوع عالی ہے۔ تو نامی جس طرح جسم نامی کے لیے مقیم ہے، اسی طرح نوع سافل یعنی حیوان اور انسان کے لیے بھی مقیم ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں بھی نامی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حساس اور متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقیم ہے، اور حیوان اگرچہ نوع متوسط ہے، لیکن دوسرے نوع یعنی انسان کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کو نسبتاً کہا جائے گا کہ نوع عالی ہے۔ تو متحرک بالارادہ اور حساس جس طرح حیوان جو کہ نوع عالی ہے ان کے لیے مقیم ہے، اسی طرح یہ نوع سافل یعنی انسان کے لیے بھی۔ اب ایک قاعدہ تو یہ ہو گیا کہ کل مقوم للعالی مقوم للسافل، لیکن اس کا الٹا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وہ فصل جو سافل کے لیے مقوم ہے وہ عالی کے لیے بھی مقوم ہو۔ مثال کے طور پر ناطق، یہ نوع سافل یعنی انسان کے لیے مقوم تو ہے، لیکن یہ نوع عالی یعنی حیوان کا مقوم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے مقسم ہے۔ فصل، یہ فصل ہے۔ کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، ہر فصل جو سافل کے لیے مقسم ہو وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوگا۔ فالناطق كما يقسم الحيوان الى الناطق وغیر الناطق، تو مثال کے طور پر ناطق جیسے حیوان کی تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف، كذلك يقسم الجسم المطلق الیہما، اسی طرح وہ جسم مطلق کی بھی تقسیم کرتا ہے الیہما، جسم مطلق ناطق اور جسم مطلق غیر ناطق کی طرف۔ ولیس کل مقسم للعالی مقسما للسافل، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو عالی کے لیے مقسم ہوگا وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ فإن الحساس مثلا، اس لیے کہ مثال کے طور پر حساس يقسم الجسم النامی الى الجسم النامی الحساس والى الجسم النامی الغیر الحساس، یہ تقسیم کرتا ہے جسم نامی کی جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف۔ ولیس يقسم الحیوان الیہما، حالانکہ حیوان کی تقسیم ان دونوں کی طرف نہیں کرتا ہے۔ فإن كل حیوان حساس، اس لیے کہ ہر حیوان حساس ہے۔ ولا يوجد حیوان غیر حساس، اور حیوان غیر حساس کا اس دنیا کے اندر وجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقوم کے سلسلے میں قاعدہ بیان کیا تھا، یہاں سے مقسم کے سلسلے میں ایک اصل اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، یعنی ہر وہ فصل جو جنس سافل کے لیے مقسم ہے وہ جنس عالی کے لیے بھی مقسم ہے۔ مثال کے طور پر حیوان جو جنس سافل ہے اس کے لیے ناطق مقسم ہے، کیونکہ جب ناطق کو حیوان کے ساتھ ملایا جائے تو یہ حیوان کو دو قسموں یعنی حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق میں تقسیم کر دیتا ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ ناطق حیوان کے لیے مقسم ہوا، اسی طرح جنس عالی یعنی جسم مطلق اور جسم نامی اور جوہر کے لیے بھی مقسم ہوگا، کیونکہ جب اسے جسم مطلق کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی تقسیم کر دے گا جسم مطلق ناطق اور جسم مطلق غیر ناطق کے درمیان۔
اسی طرح جب جسم نامی کے ساتھ ملایا جائے تو اس کو بھی دو قسموں میں تقسیم کر دے گا، جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق میں۔ ایسے ہی جب اسے جوہر کے ساتھ ملایا جائے تو جوہر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، جوہر ناطق اور جوہر غیر ناطق۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو فصل عالی کے لیے مقسم ہے وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ مثال کے طور پر حساس یہ جنس عالی جسم نامی دونوں کے لیے مقسم ہے، کیونکہ یہ جسم نامی کو دو قسموں جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس میں تقسیم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جنس سافل یعنی حیوان کے لیے مقسم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مقوم ہے۔ کیونکہ اگر یہ حیوان کے لیے مقسم ہوتا تو حیوان کو دو قسموں یعنی حیوان حساس اور حیوان غیر حساس میں تقسیم کر دیتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسی تقسیم کیا جائے تو یہ بداہتاً باطل ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام حیوان حساس ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی حیوان نہیں ہے کہ جو غیر حساس ہو۔